مالک ہے۔ اور تھرڈ ہے پانی کا بپتسمہ۔ کل بھی میں نے ذکر کیا جیسے ہمارے سکے پر جو ہے اگر ہم تصویریں دیکھیں تو ایک جو ہے وہ فرق ہے، دوسری فرق ہے، لیکن اسی طرح سے اگر کوئی نجات کا سکہ دیکھنا چاہتا ہے تو نجات کے سکے میں ایک طرف ایمان لانا اور دوسری طرف بپتسمہ لینا، دین ہم نجات کو حاصل کرتے ہیں، ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی میں نے کل کلیئر کیا تھا اور اسٹریٹ فارورڈ کہا تھا کہ بپتسمہ اکیلے تنہا توبہ کے بغیر، یسوع مسیح کو قبول کیے بغیر، پانی کا بپتسمہ محض جو ہے وہ ایک غسل تو ہو سکتا ہے اور چند لمحوں کی جو ہے انجوائمنٹ تو ہو سکتی ہے کہ میں نے ڈبکی لی ہے، لیکن وہ بپتسمہ جو قبول نہیں کیا لیکن لے لیا ہے وہ کوئی بھی افیکٹو کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا، وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن جب ہم ایک مخصوصیت کے ساتھ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ بپتسمہ ہماری زندگی میں کیا کچھ اثرات مرتب کرتا ہے، اس کا ذکر آج ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 16ویں آیت میں لکھا ہے پانی سے جب وہ اوپر گیا دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ اور یہاں پر 4 بڑی جو ہے بلیسنگز یا افیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں، اثرات نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر چاروں کا تو ذکر ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے چند ایک باتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یسوع مسیح نے ایک کام کیا، اس نے بپتسمہ لیا۔ اس نے کیوں بپتسمہ لیا؟ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ وہ تو راست باز تھا، وہ تو خدا کا کلمہ ہے، وہ تو خدا کا بیٹا ہے، وہ تو تثلیث کا دوسرا اکنوم ہے، وہ تو جو ہے یوحنا پہلا باب پہلی آیت میں جو ہے وہ تو خدا ہے۔ کیا اس کو پانی کے بپتسمے کی ضرورت تھی؟ لیکن اسے تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں اسے بپتسمے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے بشریت اختیار کی تھی، اس نے انسانی جامہ پہنا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے باپ کے مشن کو جو باپ نے یوحنا کو سونپا کہ وہ لوگوں کو توبہ کے لیے بپتسمہ دے، تو باپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اس نے باپ کے اس حکم کو جو یوحنا کی معرفت لوگوں کو مل رہا تھا، یسوع مسیح نے یہ ثابت کیا میں بھی انسان ہوں اور میں بھی اسی طرح سے باپ کی اس راست بازی کو جو باپ اپنے لوگوں کو دیتا ہے اس کو میں پورا کروں گا۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے جو ہے وہ تابعداری کرتے ہوئے اس نے بپتسمہ لیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان لانا، یسوع مسیح کو قبول کرنا اور پانی کا بپتسمہ لینا، یہ تمام ایکشنز جو ہیں، یہ تمام کام جو ہیں، یہ ایک ایماندار کی تابعداری کا جو ہے اظہار ہے۔ ہم تابعداری کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا بائبل مقدس میں بہت سارے احکام ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ موسیٰ کے جو 10 احکام ہیں جو 2 لوحوں پر لکھے گئے تھے، ہم نے کئی دفعہ صرف ان پر نگاہ کی، اور پھر اگر ہم شریعت کے اعتبار سے احکام کو دیکھنا چاہیں اور سیکھنا چاہیں تو شریعت میں 613 احکام تھے جن کو یہودی قوم کے لیے گویا کہ بنی اسرائیل کے لیے ماننا یا اوبے کرنا لازم و ملزوم تھا۔ لیکن یہ 613 صرف 613 ہی نہیں ہے، بلکہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک 6468 حکم ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے، جن کو اوبے کرنا ہماری زندگی کا فرض اولین ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا خداوند حکموں کو دے کر انسان کو جو ہے مجبور نہیں کر دیتا،
یا قید نہیں کر لیتا، بلکہ جتنے حکم زیادہ اتنی پروٹیکشن یا تحفظ زیادہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے گرد باؤنڈری وال لگاتے ہیں نا، گھر کی ایک آپ دیوار لگاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ دیوار آپ کو قید نہیں کر رہی، وہ آپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے، تحفظ دے رہی ہے۔ اسی طرح سے جتنے حکم زیادہ ہیں اتنی زیادہ ایک پروٹیکشن ہے۔ ہم اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ہم روز بروز ان کو فوکس کرنے کی بنیاد پر ہم صحت مند ہوتے جاتے ہیں، ہم روحانی طور پر بالغ ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جتنے حکم زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ کوئی غلامی کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو اوبے کریں، بلکہ اس کو اوبے کرنے سے اتنا ہی ہم پر کثرت کے ساتھ خدا کا فضل ٹھہر جاتا ہے۔ یہاں میں نے بہت کام دیکھا، لیکن باہر کے ممالک میں ایک ٹرم چلتی ہے، وہ ہے بائی ون اور گیٹ ون۔ بائی ون اس کا مطلب ہوتا ہے ایک خریدو تے ایک نال فری، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا اسی سینس میں اوبے ون یہ مطلب ہے کہ ایک حکم نو منیے تو پھر کیا ہوگا؟ گیٹ مینی تھنگس۔ یہ دنیا تو صرف اپنے محدود وسائل میں جو ہے بائی ون اور گیٹ ون کی تعلیم دیتی ہے، یا لوگوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کرتی ہے کمپنیز، لیکن خدا وہ ہمیں یہ اپنے کلام میں سے آفر دیتا ہے اوبے ون اور گیٹ مینی تھنگس، بہت ساری چیزیں۔ اور یہاں پر بھی 4 چیزوں کا ذکر ہے، 4 چیزوں کا ذکر ہے، جس میں لکھا ہے اس کے لیے آسمان کھل گیا، اس پر روح القدس نازل ہوا، اور پھر کیا ہوا ہے؟ اس نے آواز سنی ہے، اور ساتھ ہی باپ نے یہ کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ بیٹے کی حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ تو 4 چیزیں ہیں، لیکن 2 چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو لکھا ہے اس کے لیے آسمان کھل گیا، اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ تو اگر سادہ زبان میں ہم کہیں تو پانی کا بپتسمہ آسمان کو کھولنے کی کنجی ہے۔ جو تابعداری کے سبب سے ہم آسمان کو کھول سکتے ہیں، ہم آسمان کو کھول سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اگر آپ خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہیں، ملاکی کی کتاب سے لے کر متی کی کتاب، ہمارے پاس اس بائبل میں جڑی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک لمبا 400 یا 450 سال کا گیپ ہے۔ یہ گیپ کیوں تھا؟ وجہ کیا ہے کہ ملاکی تک کی جتنی بھی یہودی قوم تھی، خدا کے لوگوں نے ہمیشہ نافرمانی کی، جس کے سبب سے خدا انسانیت سے، بنی نوع انسان سے ناراض ہو چکا تھا۔ آسمان جو تھا وہ بند ہو چکا تھا، اور 400 سال یا 450 سال تک کوئی آسمان سے اس گمبھیر عرصے کے دوران نہ کوئی قاصد آیا، نہ کوئی پیغمبر آیا، نہ کوئی فرشتہ اترا تاکہ بنی نوع انسان کو گڈ نیوز دے۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے بھی فرشتوں نے آ کر جو ہے بنی نوع انسان کو گڈ نیوز دی کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا اور پانی سے اوپر آیا، لکھا ہے آسمان اس کے لیے کھل گیا۔ مبارک ہے وہ شخص جس پر آسمان کھلے، اور آسمان کے بند ہونے کی ریزن کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کوئی بھی گناہ ہم جو ہمیشہ کرتے ہیں عادتاً ارادتاً، گناہ کی
मजदूरी ना सिर्फ मौत है, बल्कि हम बहुत सारी मादी बरकत से भी जो जमीन पर हमें दरकार है, जिनकी हमें जरूरत है, जिसके लिए हम तरसते भी हैं, वो बहुत दफा हमारी गुनाह आलूदा फितरत रखने के साथ साथ जब भी हम गुनाह की तरफ कमिट करते हैं या गुनाह करते हैं, तो फिर क्या होता है, आसमान खुदा का बंद हो जाता है। लेकिन पानी का बपतिस्मा जब मसीह ने लिया तो आसमान खुल गया। गुनाह के सबब से आसमान बंद हो जाता है। एबार की किताब उसका 26वां बाब 19वीं आयत में खुदा ने बनी इस्राएल को कहा था कि मैं तुम्हारे नाफरमानियों के सबब से, तुम्हारे गुनाहों के सबब से, लिखा है, आसमान को लोहे की तरह और जमीन को पीतल की मानद बना दूंगा। नो डिवाइन फेवर, नो अर्थली फेवर्स, जमीनी बरकत ना आसमानी बरकत। क्यों? नाफरमानी के सबब से। और अगर आज भी हम सिसक के जिंदगी गुजार रहे हैं या गरीबी में ही जिंदगी गुजारते रहते हैं या दुखों और तकलीफों में ही जिंदगी हमेशा गुजारते रहते हैं, तो फिर हमें जरूरी है हम अपने आप को चेक करें कि कहीं कोई ऐसी मुझ में कोई ऐसी बात तो नहीं जिसके सबब से शायद खुदा का आसमान बंद हो गया है। लेकिन मेरे पास ये गुड न्यूज है कि क्रिश्चियंस के लिए जमीन पर जो है हॉस्पिटल के दरवाजे बंद हो सकते हैं, अदालतों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए एक दरवाजा जो आसमानी दरवाजा है हमेशा खुला रहता है, और यीशु मसीह वो दरवाजा है जिसमें से हम अंदर और बाहर आ जा सकते हैं और उन तमाम रूहानी और जिस्मानी बरकत को हम हासिल कर सकते हैं। और सारी कायनात में और तमाम इल्हाम रखने वाले लोगों में यीशु मसीह इसलिए मुनफरिद है, और उसने कई तरह के दावे किए, जिसमें एक उसने दावा किया, आई एम डोर, मैं दरवाजा हूं, जो मुझ में आएगा वो निजात पाएगा और अंदर वो बाहर वो आया जाया करेगा। तो याद रखिएगा, यीशु मसीह दरवाजा है। और हम देखते हैं कि जो भी ताबेदार और फरमाबरदार रहकर जिंदगी गुजारते हैं ना, वो हमेशा खुदावंद की जो हमायत है, जिसको डिवाइन फेवर कहते हैं, उसको हम हासिल कर सकते हैं। मुझे याद आता है बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब के 7वें बाब में स्तिफनस, ये यीशु मसीह का बहुत ही दलेर और कमिटेड शागिर्द था, रूहानी जिंदगी में खुदा के साथ वफादार और फरमाबरदार था। इसने जब यीशु मसीह को जो है प्रोक्लेम किया, और जो है इसने जब जो है ज्यूश लीडरशिप के सामने और ऑडियंस के सामने इसने जब यीशु मसीह को उसकी खुदाबंदियत को पेश किया, तो वो इसके लेक्चर की, वो इसके पैगाम की या सरमन की या इसकी तकरीर की ताप ना लाकर लिखा है, वो इस पर दांत पीसने लगे और वो इसको जो है वो संसार करने लगे। लेकिन जब वो इसको संसार करने लगे तो खुदा का कलाम हमें बताता है, इमाल की किताब उसका 7वां बाब 56 आयत में लिखा है कि स्तिफनस के लिए आसमान खुल गया। आसमान जो है फरमाबरदारों के लिए खुलता है, ताबेदार लोगों के लिए खुलता है, वफादार लोगों के लिए खुलता है। और इसने क्या पाया? इसने उस हकीकत को जिसको कोई नहीं जानता था, हमने कलाम में पढ़ा, यीशु मसीह बाप के तख्त जो है तख्त की दाहिनी तरफ किबरिया के तख्त पर वो बैठा हुआ है। लेकिन जब ये जो है पत्थरों की बारिश में संसार हो रहा था, डेनिस ने देखा
کہ آسمان کھلا ہوا ہے اور یسوع مسیح باپ کے جو ہے دہنی طرف کھڑا ہے، اور وہ کھڑا ہو گیا تاکہ اس کو ویلکم کہہ سکے۔ تو یاد رکھیے گا، ہم وہ مکاشفات جو ہم نافرمانی کی زندگی میں تو اس کی توقع ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ اس کی طرف کبھی توجہ آتی ہے، نہ آ ہی سکتی ہے، اور نہ ابلیس ہی آنے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سیاسی پراپوگنڈے کی طرف اور جو ہے دیگر اور دنیاوی کاموں اور منصوبوں کی طرف ہمارے ذہن کو الجھائے رکھتا ہے، اس طرف نہیں آنے دیتا۔ لیکن خدا کے لوگ جو وفاداری اور فرمانبرداری کی زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر طرح کے دکھ میں بھی اپنے خدا کو مد نظر رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح کو اس نے جو ہے وہ دیکھا کہ وہ باپ کے تخت کی دہنی طرف کھڑا ہے، اور اس کو یہ مکاشفہ مل گیا اور اس کو دلیری مل گئی، اس لیے اس نے جلدی سے جو ہے یہ دعا کی، اے باپ میری روح کو قبول کر اور ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ یہاں سے ہم معافی کا بھی جو ہے وہ سبق سیکھتے ہیں، یہاں پر ہمیں معافی کے لیے بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ ہم اکثر اوقات لوگوں کی باتوں کو اپنے دلوں میں سالوں سال جو ہے اپنی روح میں رکھتے ہیں، ہم بھولتے نہیں ہیں، لیکن جب جو ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنے کی عادت ہو اور رویہ اس کو تکتے رہنے والا ہو، تب دنیا کی ساری مصیبتیں اور زیادتیاں انسان کو جو ہے وہ معمولی سی لگتی ہے۔ اس لیے اسٹفنس کے لیے آسمان کھل گیا۔ ایک اور ہمیں یسوع مسیح کا دلیر شاگرد نظر آتا ہے، جس نے عید پینتیکوست کے روز روح القدس پانے کے بعد جو ہے ایک بولڈ اسپرٹ حاصل کی، اس نے دلیری کی روح حاصل کی، کیونکہ بپتسمہ لینے سے پہلے وہ بزدل ہی تھا، اور اس نے یسوع مسیح کا 3 دفعہ انکار کر دیا۔ یسوع مسیح کا انکار کر کے اس کا نام پطرس ہے، لیکن پطرس نے اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ دعا کر رہا تھا تو اس کے لیے بھی آسمان کھل گیا، اور آسمان کھلا اور دیکھا ایک چادر نیچے آئی، اس میں کیڑے مکوڑے ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے جو تھی اس بات کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ غیر قومیں ہیں، کیونکہ جو ہے یہودی غیر قوموں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی برتاؤ نہیں رکھتے تھے، لیکن جو ہے اس کو اس رویا میں یہ حکم ہوا کہ اٹھ اور اسے کھا، لیکن اس نے ریفیوز کیا۔ لیکن جب خداوند نے اسے کہا کہ تو اسے کھا سکتا ہے، تو تب جو ہے اس پر اس رویا کا مکاشفہ یہ ظاہر ہوا، کیونکہ جب یہ سیم ٹائم میں رویا دیکھ رہا تھا، دروازہ نوک ہوتا ہے، اور جو کرنیلیس اس کے دروازے پر آتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے گھر میں آ، کیونکہ مجھے بھی ڈیوائنلی جو ہے گائیڈنس ملی ہے، مجھے وہ جو ہے الہی طور پر رہنمائی ملی ہے کہ میں تجھے بلاؤں اور تو آ کر ہمارے لیے دعا کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس کے تمام عزیز اقارب جو تھے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور یہ شخص جو ہے روح سے مامور ہو کر جو ہے ان کو خدا کا کلام سنانے لگا، اور وہ اس طرح جیسے آپ ابھی کلام سن رہے ہیں وہ بھی کلام ابھی سنا ہی رہا تھا۔ تو لکھا ہے کہ روح القدس نازل ہوا، اور شاگرد جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ دھنگ رہ گئے کہ ان پر بھی، غیر قوموں پر بھی خدا کی بخشش جاری ہو گئی ہے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کی اس رویا سے اس کو مشن ورک کا، مشنری فیلڈ کا مکاشفہ ملا تھا، آؤٹ ریچ کا مکاشفہ ملا تھا، کہ ہم صرف اپنے لوگوں میں ہی نہیں بلکہ ہم نے کراس کلچرل منسٹری کو بھی ہم نے فوکس کرنا ہے، اور دوسروں تک بھی، غیر قوموں تک بھی ہم نے انجیل پہنچانی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بات ہم کر رہے تھے کہ obey one or get many things۔ اس کا مطلب ہم نے شروع میں دیکھا کہ اگر ایک حکم کو ہم مانتے ہیں تو ہمیں کئی طرح کی برکات ملتی ہے۔ تو اس کو برکات کیا ملی؟
اس کو مکاشفہ مل گیا، اور اس کی ذات کے اندر ایک جو باؤنڈری تھی، ایک دیوار تھی، اس دیوار کو ڈھا دینے کے لیے اس کو کنوکشن یا قائلیت ملی اور اس کو مکاشفہ ملا، اور پھر اس نے جو ہے ان کے درمیان کلام سنایا، جس کے سبب سے وہ بہت سارے لوگ خداوند پر ایمان لے آئے اور انہوں نے بعد میں بپتسمہ لیا۔ تو یاد رکھیے گا، آسمان جب کھل جاتا ہے ایماندار پر تو اس کی زندگی میں عجیب کام خداوند کرتا ہے۔ لیکن دوسرا کام یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں، یسوع نے جب پانی کا بپتسمہ لیا تو اس نے باپ کی آواز کو سنا، باپ کی آواز کو سنا، باپ کی آواز کو سنا۔ اگرچہ یسوع مسیح کی بابت فرشتوں نے یہ پیغام دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، لوگوں نے گواہیاں دی یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ یسوع مسیح کو یہ مکاشفہ ملا اور باپ کی آواز سنی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، میں خوش ہوں۔ اور یہ اس کے لیے بہت تسلی کا سبب تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے بشری زندگی میں کئی طرح کے دکھ سہنے تھے، لیکن جو چیز جو اسے بولڈ کر سکتی ہے یا اسے دلیر بنا سکتی ہے وہ باپ کی حضوری ہے۔ اسی طرح سے آج بھی اس سماجی زندگی میں ہمیں کوئی چیز اگر دلیر کر سکتی ہے تو وہ خدا کی آواز ہے، خدا کی آواز ہے، خدا کی آواز ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو اپنی مذہبی رسومات سے خدا کو خوش کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی منتوں سے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ٹرائی آئے دن جو ہے وہ آفن کرتے رہتے ہیں کہ وہ خدا کو خوش کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو دعوے کرنے والے لیکن فرمانبردار نہیں ہیں، خدا ان سے کبھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تابع دار شخص، وہ تابع دار نہیں ہے خدا کے، وہ خدا کے وفادار نہیں ہیں، اور نہ وہ اس کی مرضی میں چلتے ہیں، نہ وہ جو ہے خدا سے، وہ لوگ جو ہے وہ خدا سے بڑھ کر اپنے جسمانی رشتوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ پاپا نے کہا تھا پانی کا بپتسمہ نہیں لینا، اس لیے سوری میں پانی کا بپتسمہ نہیں لے سکتا۔ ہمارے دادا کہتے تھے یہ جو ہے نئی مشن ہے لیکن ہماری پرانی مشن ہے، تم نے جو ہے کبھی بھی ان لوگوں کی باتوں کو جو ہے اپنی زندگی میں عمل پیرا نہیں ہونا ان پر۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ رشتوں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، عظمت دیتے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اور وہ جو ہے وہ خدا سے بڑھ کر جو ہے وہ انسانوں کو اس طرح مانتے ہیں گویا ان کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے بت پرست ہیں جو کبھی بھی خدا کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ آواز سنی جس میں یہ کہا گیا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آج کتنے وہ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی آواز کو سننے کا مکاشفہ رکھتے ہیں۔ خدا آپ کے ساتھ بولے، خدا آپ کے ساتھ کلام کرے، اور خداوند آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرے۔ مارٹن لوتھر اس نے ایک سٹیٹمنٹ کہی، اس نے خدا کو کہا اے خداوند ہم پر دکھ بھیج، بیماریاں بھیج، کال بھیج اور تکلیفیں بھیج، لیکن تیری حضوری میں منت کرتا ہوں ہم سے بولنا بند نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ جب خدا کسی قوم، کسی کلیسیا، کسی شخصی زندگی کے ساتھ بولنا بند کر دیتا ہے اس وقت اس شخص کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا ہمارے ساتھ بولے، خدا کی آواز سننے کا ہمیں مکاشفہ ملے کہ ہمارا آسمانی باپ ہمیشہ ہماری مایوسیوں میں آ کر ہمیں تسلی دے۔ اسی لیے زبور کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں
تو وہاں پر جو ہے خدا کی آواز کی بابت کئی طرح کے حوصلہ افزائی کی باتیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، جس میں نمبر 1 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی آواز میں جلال ہے، اور یہ ایماندار کی زندگی کے اندر ہر طرح کی تاریکی کو، ہر طرح کے خوف کو، اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ یہ آواز تو آگ کے شعلے ہیں، یہ ہر طرح کی بدی کو اور گندگی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے کان جس کے ہوں، مکاشفہ میں لکھا ہے، وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے۔ تو یاد رکھیے گا، خدا کی آواز کیا کرتی ہے؟ بیابانوں کو ہلا دیتی ہے، بیابانوں کو ہلا دیتی ہے۔ بیابان جہاں پر کچھ نہیں ہے، ہر طرف کال ہے، بھوک ہے، ننگا پن ہے، بنجر پن ہے اور بے برکتی ہے، خدا کی آواز کیا کرتی ہے؟ وہ بیابان کو ہلا دیتی ہے۔ وہاں پر ہر طرح کا سبزہ اور ہریالی خدا کی آواز، خدا کے کلام کی قدرت سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھوک ہے، وہاں پر خدا کی آواز کے سبب سے اور خدا کی آواز کو ماننے کے سبب سے، اسے اوبے کرنے کے سبب سے وہاں پر اسودگی آ جاتی ہے، شیری آ جاتی ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ زبور 103 میں لکھا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے کیا کرے گا؟ اسودہ کرے گا، اچھی چیزوں سے اسودہ کرے گا۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، عمر کے چند سال نہیں، بلکہ عمر بھر جب تک ہمارا وجود ہے، وہ ہمیں عمر بھر اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے۔ اس لیے جہاں غریبی ہے، وہاں پر خدا کی آواز خوشحالی اور شادابی لے کر آتی ہے۔ اس لیے حساس ہو جائیں، خدا کی آواز کو سننے کے لیے ہمیشہ بھوکے اور پیاسے رہیں، کیونکہ خدا کی آواز کیا کرے گی؟ جہاں پر غریبی ہے وہاں خوشحالی لائے گی، اور جہاں پر مایوسی اور نا امیدی ہے، خدا کی آواز وہاں پر امید پیدا کرتی ہے، امید پیدا کرتی ہے اور امید کی خبر دیتی ہے۔ جیسے سارا کی زندگی میں نا مایوسی اور نا امیدی تھی، اس نے کہا اب تو میں گویا جو ہے وہ 90 سال کی ہونے کو ہوں، کس طرح سے میں پھر اس جو ہے اولڈ ایج میں بھی کس طرح میں ماں بن سکتی ہوں اور کس طرح ایک بیبی کو میں جنم دے سکتی ہوں۔ لیکن خداوند کیا کرتا ہے؟ نا امیدی میں بھی امید پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس نے اس کی جو ہے وہ 90 سالہ زندگی سے بھی، جب میڈیکل کہتا ہے 40 سال کے بعد جو ہے عورت کے لیے ماں بننا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن خدا کی جب قدرت ظاہر کرتا ہے تو 40 دوسرا 40 فنش، تیسرا 40 شروع ہو جاتا ہے، تو بھی خدا کی قدرت ناممکن حالات میں، ناممکن صحت میں، ناممکن عمر میں خدا ممکن کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی خاصیت ہے، کیونکہ اس کی آواز کیا کرتی ہے؟ ہر طرح کے بنجر پن کو، بھانج پن کو دور کرتی ہے، اور اس طرح سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ جب یسوع نے آواز سنی تو اس کی روح ڈیفینیٹلی شادمان اور مسرور ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ آواز سنی جب وہ پانی کا بپتسمہ لے کر اوپر آیا، تو اس نے آواز سنی کہ دیکھو تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آج آپ کیا چاہتے ہیں؟ What you want to ask God؟ آپ خدا سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا درخواست ہے؟ تو یاد رکھیے گا، God can do everything in your life۔ خدا آپ کی زندگی میں ہر وہ کام جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ پورا کر سکتا ہے، لیکن چابی اور کنجی آپ کی تابعدار زندگی ہے۔ اگر تابعداری نہیں ہے، no obedience no blessing۔ اگر زندگی میں تابعداری نہیں ہے تو وہ برکت بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے
اچھا ہے کہ میری بہنوں میرے بھائیوں ہم خداوند کے کلام پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیاں خداوند کے تابع کریں، اور ہم بائبل مقدس کو جب ہم اور زیادہ بریک بینی سے پڑھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے لوگوں نے خدا کی تابعداری کی خدا نے ان کو بہت برکت دی، انہیں ایگزالٹ کیا، انہیں سرفراز اس نے کیا، ان کو اس نے جو ہے وہ برکت دی، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حکموں کے جوئے کے نیچے لا کر اس کے تابع کر دیا، جس کے سبب سے ان کا طرز زندگی، ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ ٹوٹلی تبدیل ہو گیا، لائف سٹائل تبدیل ہو گیا، جس کا ذکر ہم کر سکتے ہیں کہ حبشی خوجہ نے تابعداری کی اور اس کی زندگی کے اندر جو ایک اس کو بلیسنگ ملی یا اس کی زندگی میں ایک جو بڑی تبدیلی آئی اور وہ انقلابی تبدیلی تھی، لکھا ہے وہ پانی کا بپتسمہ لے کر خوشی سے یا اپنی راہ پر لوٹ گیا، خوشی کرتا ہوں، خوشی کے ساتھ خوشی۔ یہ خوشی بھی یاد رکھیے گا یہ روپے پیسے سے نہیں آتی، وقتی طور پر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ خوشی تو ایک ڈیوائن بلیسنگ ہے، یہ الہی برکت ہے جو خداوند ہمیں دیتا ہے، اور یہ خوشی جو ہے حالات پر انحصار نہیں کرتی، کیونکہ ہماری دنیاوی خوشی جو ہے وہ حالات پر اور چیزوں پر انحصار کرتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اپنے اس ٹچ موبائل سے بڑے خوش ہیں، لیکن اچانک گر جاتا ہے، اس کی سکرین جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، خوشی چلی گئی۔ آپ اپنا فیورٹ کوئی بھی پروگرام جو ہے اپنے موبائل میں یا ٹی وی میں یا ایل سی ڈی پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے، آپ کی خوشی موف ہو جاتی ہے، خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مسیحی خوشی حالات پر انحصار نہیں کرتی، کیونکہ اس کا منبع سوتا اور مخرج جو ہے یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کوئی تمہاری خوشی تم سے چھین نہ لے گا۔ کیوں نہ چھین لے گا؟ کیونکہ اب تو تم مایوس ہو۔ وجہ کیا ہے؟ مسیح ان سے الگ ہونے کی باتیں کر رہا تھا، مرنے کی باتیں کر رہا تھا، اس لیے وہ مایوس ہو رہے تھے، ہمارا خداوند چلا جائے گا۔ میں بھی ان کے جو اپنا ایک ہڈن جو ان کے اندر تھاٹس ہو سکتے ہیں، خیال ہو سکتے ہیں چھپے ہوئے، کہ ہم تو مسیح کے ساتھ چلتے تھے تو روٹیاں جی بھر بھر کے کھاتے تھے، موزے دیکھتے تھے، کھانے ملتے تھے، مچھلی مل جاتی تھی، ہاں، لیکن یہ چلا جائے گا تو یہ تو سارا جو ہے وہ سارا سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسی نے کہا تمہاری خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ نہ میں دوبارہ میں آؤں گا اور پھر کبھی نہیں مروں گا۔ اور اس نے اپنے شاگرد کو پتمس کے جزیرے میں یہی گڈ نیوز دی تھی، اور اس نے پہلے باب کے اندر کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہوں، اور عبدالآباد تک میں ہمیشہ زندہ ہوں، اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ میری بہن میرے بھائی، خدا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ حبشی خوجہ کی زندگی میں شادمانی کا مکاشفہ آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں سول نے بپتسمہ لیا، سول نے تابعداری کی، اور اعمال کی کتاب 9 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے اس نے جب بپتسمہ لیا تو اس کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ پہلے وہ کلیسیا کو ستانے والا، کلیسیا کو دکھ دینے والا، عذاب دینے والا، پرسیکیوٹ کرنے والا تھا، لیکن اب کلیسیا کے لیے دکھ اٹھانے والا بن گیا، دکھ اٹھانے والا گیا۔ یہ ایک بڑا جو ہے اس کی زندگی میں بہت میجر چینجنگ ہمیں نظر آتی ہے، تبدیلی نظر آتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور کئی مقدسین کی زندگی میں تبدیلی آئی، لیکن میں اپنی بابت بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نے اپنی زندگی 1984 میں دی تو اس وقت میں امریکن مشن کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور یہ پانی کے بپتسمے کی تعلیم تو وہاں پر جو ہے وہ سرے سے نہیں ہے۔ تو میں نے جب اسمبلیز آف گاڈ کو جوائن کیا اور پھر
جو ہے 28 جولائی 1988 کو میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، اور اس سے پیشتر کہ میں خداوند میں بڑھوں اور میں اسپرچولی گرو کروں، میرے اندر مووی سٹار بننے کی ایک بہت بڑی خواہش تھی، اور وہ ایک سمجھ لو کہ جن کی طرح ہی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب میں کرنا ضرور ہے، پاویں کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، فلموں میں کام کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا 74 گارڈن میں خدا کی آواز کو میں نے سنا، اور خدا نے میرے ساتھ نبوتی طور پر ایک بہت بڑی کانفرنس کے اندر، جس میں کراچی کے کم و بیش 500 کے قریب لوگ اور لیڈرز جمع تھے، خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا، تو اپنے آپ کو کیوں دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے؟ میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے چنا ہوا ہے، میں تجھ سے بڑے بڑے کام لوں گا۔ اس آواز نے میرے اس جن کو نکال دیا، اس آواز نے میری کایا کو پلٹ دیا، اور تب جو ہے میں نے ایک جو ہے اٹینٹیو جو ہے ڈیسیژن لیا، اور وہ جو مووی سٹار بننے کی خواہش تھی اور ڈیزائر تھی وہ جاتی رہی، اور خدا نے کہا تو میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں نے پھر کوشش کی کہ میں خدا کی راہ پر چلوں، اور ایک وقت آیا کہ میں نے خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کر دیا۔ 1997 سے 99 تک میں نے ڈپلوما آف تھیالوجی کی، لیکن پھر اور خدا کے کلام کو سیکھنے کی خواہش رہی۔ 2004 میں نے BTH کر لیا، پھر جو ہے 2008 میں نے MDiv کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی بھی یہ تشکیلی جو ہے وہ ختم نہ ہوئی، تو 2017 کے اندر میں فلپین میں جو ہے لیڈرشپ میں ماسٹرز کرنے کے لیے چلا گیا، اور خداوند کے فضل سے کامیاب ہو کر اپنے ملک واپس آیا، تاکہ اپنے خدا کے نام کو جلال دوں، کیونکہ وہ تابعدار اور فرمانبردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جب ہم تابعداری کی زندگی گزارتے ہیں تو لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے، جس میں پیٹر مینشنز 4 pillars آف ارلی چرچ، اس نے ابتدائی کلیسیا کی اسپرچول اسٹرینتھ کے لیے، روحانی مضبوطی اور پختگی کے لیے 4 پلر ان کو بتائے، جس سے وہ اپنی روحانی زندگی کو جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھ سکتے تھے، جس میں شاگردوں سے تعلیم پانا، اور جو ہے رفاقت رکھنا، اور اس نے ساتھ کہا جائے روٹی توڑنا یعنی شہربانی میں شامل ہونا، اور چوتھا کام دعا میں مشغول رہنا۔ میں یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں، جتنے لوگوں نے پہلے آلریڈی بپتسمہ لیا ہوا ہے، لیکن اگر یہ 4 پلرز پر آپ نے پراپر کام نہیں کیا، بے بھی آپ صرف دعا کرنے والے ہیں لیکن خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس نہیں ہے، آپ کسی نہ کسی حد تک کسی زاویے میں کمزور ہیں۔ اگر آپ نے مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھنے میں سمجھا کہ یہ تو اٹس ویسٹنگ ٹائم، تو اس وقت شاید جو برکات ایمانداروں کی رفاقت سے ملتی ہے اس کو شاید ہم پورے طور پر حاصل نہ کر سکیں۔ اس لیے اس 4 پلروں پر، جیسے یہ آپ کے چرچ کے 4 بڑے پلر ہیں، اور اس پر یہ آپ کی بلڈنگ کھڑی ہے، روحانی زندگی کی بلڈنگ جو ہے ان 4 پلرز پر کھڑی ہوتی ہے۔ اور نئے ایمانداروں کو جنہوں نے پچھلے دنوں میں توبہ اگر کر لی ہے، تو تب اب آپ کا سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ پانی کا بپتسمہ لے کر اپنی مخصوصیت کو مسیح کے ساتھ شو کریں، ساتھ ساتھ پبلک کے سامنے اس چیز کا اعلان کریں کہ میں آج سے مسیح کا ہوں۔ لیکن حبشی کھوجا نے جب کہا کہ میں دل و جان سے ایمان لاتا ہوں تو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور پھر اس نے خود ہی کہا، اتنی قائلیت زبردست تھی کہ وہ جیسے جیسے سچائیاں خدا کا کلام اس پر کھلتا چلا جاتا تھا وہ اسے فی الفور پورا کرنا چاہتا تھا۔ ہم آلے ٹالے کرتے رہتے ہیں، پیسہ بھی اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ، ہاں ابھی میں چھوٹی ہوں، ابھی میں بڑا ہوں، ابھی میں بزرگ ہو گیا ہوں کی کر کے بپتسمہ لے کے کرنا، لیکن یاد رکھیے یہ سیکرامنٹ ہے۔ اور اس نے کہا تھا
دیکھ پانی موجود ہے، اب کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جتنوں نے بپتسمہ نہیں لیا، آپ کو کس چیز نے آج تک روکا ہوا ہے؟ کیا کوئی گناہ ہے؟ کیا کوئی آپ کی خواہش ہے جو گناہ سے ریلیٹڈ ہے، یا دنیا سے ریلیٹڈ ہے، یا دنیا سے بندھی ہوئی ہے، یا دنیا سے اس کی مناسبت ہے؟ آپ کس چیز نے آپ کو روکا ہے؟ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو دلیری دینا چاہتا ہوں، جیسے جیسے خدا کے کلام کی سچائیوں کی سمجھ ملتی ہے، ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرتے چلے جانا ہے۔ لیکن کئی دفعہ ضروری نہیں ہے بہت ساری سچائیاں ایک لمحے کے اندر ہی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ آپ رہیں پورے 29 دن چرچ سے باہر رہیں اور کہیں کہ کلام اور الہام کی سمجھ آ جائے، نہیں آئے گی۔ جھوٹا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں خدا کے کلام کو جانتا ہوں، نہیں آئے گی۔ کب آئے گی؟ جب تعلیم پانے، دعا کرنے اور روٹی توڑنے اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہیں گے۔ تو اسپرچل لائف از اے پروسیس، یہ ایک طرز عمل ہے، یہ ایک پروسیس ہے، سلسلہ عمل ہے، جس کو ایک دن میں، ایک سال میں، کچھ سالوں میں کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں، تو پھر خدا کا کلام جو ہے ہم پر جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے، اور خدا کے کلام کو ہم obey کرتے چلے جاتے ہیں، اور یوں ہم خداوند میں میچور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ان 4 پلرز کو، جو پرانے ایماندار ہیں، اگر آج بھی آپ اس میں کمزور ہیں کسی بھی طرح سے، تو اگر ایک میں کمزور ہے تو بلڈنگ جو ہے ادھر کو جیسے جو ہے وہ سمجھ لے کہ اپنا جو ہے وہ مڑ جاتی ہے، یا ادھر کو جھکاؤ اس کا ہو جاتا ہے، آپ کی روحانی زندگی بھی ڈس بیلنس ہے۔ ڈس بیلنس ہے، جب بلڈنگ ڈس بیلنس ہو جائے نا تو جو ہے دیوار کے اندر بہت سارے کریکس پڑ جاتے ہیں، جن پنجابی چاہتے ہیں دراڑاں پہ گئی ہیں، ٹھیک؟ تو روحانی زندگی میں بھی دراڑاں ہوں گی، تو دنیا کا پانی، دنیا کی خواہشیں جنم لیتی رہیں گی، وہ اندر انٹر ہوتی رہیں گی۔ اس طرح سے ہم کمیٹڈ لائف نہیں گزار سکتے۔ وفاداری اور مخصوصیت کی زندگی گزارنے کے لیے یہ چاروں پلرز جو ہیں ان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے پرانے ایمانداروں کے لیے جو ہے یہ آج شام اپنے آپ کو چیک کریں، کیا آپ نے ان چاروں پلروں پر کام کیا ہے؟ کیا آپ یہ کام کرتے رہے ہیں؟ اور نئے کے لیے موٹیویشن ہے، آؤ اپنے سروں کو جھکا کر خدا کے کلام کی تابعداری کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے جوے کے نیچے دے دو۔